حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج میں مسجد نبوی کے امام علی عبد الرحمن الحذیفی نے کہا، مسلمان مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی، ان سے نعمتیں چھین لی گئیں۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، عہد کی پاسداری کرو اور اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو۔ اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ خطبہ حج کے بعد دنیا بھر سے آئے عازمین حج نے ظہر اور عصر کی نمازیں ساتھ ادا کی۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے اور آج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ کالعدم ٹی ٹی پی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سمیت کسی گروہ کو کسی بھی سرزمین سے علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان اور چین کا اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین پر جاری مشترکہ اعلامیہ کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی ای ٹی آئی ایم سمیت کسی بھی گروہ کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دونوں ممالک نے افغانستان کے معاملے پر ایک دوسرے سے قریبی رابطے رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان چین کے درمیان دفاعی اور انسداد دہشت گردی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چین نے ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کا ون چائنا پالیسی کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین آہنی دوستی کو زراعت، صنعت، تحقیق و ترقی اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں میں نئے انقلاب میں تبدیل کرنے کا عزم۔ چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ چینی کاروباری وفود سے ملاقاتوں اور پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب میں کہا کہ صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ پاک چین زرعی تعاون پر ورک شاپ میں وزیر اعظم کی 1000 نئے زرعی گریجویٹس کو جدید زرعی تعلیم و تربیت کے لیے چینی جامعات میں بھیجنے کی تجویز۔ کہا تحقیق و ترقی کے فروغ کے لیے نئی صلاحیتوں کو سامنے لانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے آئی بی آئی کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز اور چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنس کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعظم چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ امریکی فوج کے جنوبی ایران میں فضائی حملے، میزائل لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے کی کوششیں کرنے والی ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوجیوں کو ایرانی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی کارروائیاں کی۔ ایران کے شہر بندر عباس میں رات گئے کئی دھماکے سنے گئے تھے۔ ایرانی میڈیا نے کہا تھا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی ڈرون مار گرانے اور امریکی فائٹر جیٹ F-35 پر فائرنگ کا دعویٰ۔ ایک بیان میں کہا کہ امریکی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جواب دینے کے حق کو جائز اور حتمی سمجھتے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے سینئر ترجمان ابو الفضل شکارچی نے خبردار کیا کہ کسی نئی جارحیت یا خلاف ورزی کا جواب خطے سے باہر تک پھیلے گا۔ ایران کا ردعمل پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ ممکنہ اہداف کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ حالیہ امریکی حملوں کے باوجود ایران کے ساتھ معاہدے کا امکان برقرار ہے۔ آئندہ چند روز میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ قطر میں ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ ابتدائی مسودے کی زبان اور مختلف نکات پر بات چیت ہو رہی ہے، جسے حتمی شکل دینے میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا کہ جس طرح بھی ممکن ہو آبنائے ہرمز نے کھلنا ہی ہے۔ روس اور چین سمیت دنیا کا کوئی بھی ملک آبنائے ہرمز میں ٹول سسٹم کی حمایت نہیں کرتا۔ خطے کی اقوام عرب ممالک امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنیں گے۔ امریکہ کو اب خطے میں فوجی اڈوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا حج پر پیغام۔ کہا ایران نے جارح امریکہ کو سخت تھپڑ رسید کیا اور دشمن کے اہداف ناکام بنا دیے۔ مستقبل امت اسلامیہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ ترقی و خوشحالی کے لیے اسلامی ممالک دوستی اور تعاون کو مضبوط بنائیں۔
امریکی صدر ٹرمپ کا اسلامی ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کا مطالبہ۔ امریکی اخبار ٹرمپ کی مسلم ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ کانفرنس کال کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے بتایا جب ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز اسی صورت کھولیں گے جب عرب رہنما ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں گے تو خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد امریکی صدر نے ازراہ مذاق پوچھا، کیا سب لوگ فون کال پر موجود ہیں؟ صدر ٹرمپ نے فون بند کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر آئندہ ہفتوں میں رابطہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل سے صرف اسی صورت تعلقات معمول پر آئیں گے جب فلسطینی ریاست کے قیام کا عمل ناقابل واپسی ہو۔ سعودی ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب کا موقف برقرار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ جوہری معاملے کی طرح آبنائے ہرمز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ امریکی ناکہ ختم ہوئی تو ہرمز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا۔ آبنائے ہرمز سے آمد رفت غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے ہوگی۔ آبنائے ہرمز ایران کی خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو افزودہ یورینیم یا تو امریکہ کو دینا ہوگی تاکہ وہ امریکہ میں لا کر تباہ کر دی جائے، یا ترجیحی طور پر ایران کے ساتھ رابطے میں رہ کر کسی اور قابل قبول جگہ پر ایٹامک انرجی کمیشن یا کسی متوازی ادارے کے ساتھ مل کر تباہ کرنا ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے روس یوکرین جنگ، دو طرفہ تعلقات اور ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ فیلڈ مارشل لاسم منیر کی کامیاب سفارتکاری کا اعتراف۔ ترک میڈیا کے مضمون میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین کے مابین قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل لاسم منیر کی سفارتکاری تشہیر کی بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل لاسم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاکستان کی عسکری قیادت اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور سفارتکاری کے ضامن کے طور پر ابھری۔ خلیجی جنگ کے دوران عالمی تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی طرف سے مبینہ طور پر حاصل کیے گئے 72 ارب روپے کے غیر معمولی منافع پر غور اور کراس سبسڈی کے نظام کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم نے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کی سربراہی میں اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ جنگ اور دیریوز میں شائع ہونے والی مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق قائم کی گئی یہ کمیٹی آئندہ وفاقی بجٹ سے متعلق بڑے مالیاتی اور معاشی امور کا بھی جائزہ لے گی، جن میں اخراجات میں کفایت جاری، ترقیاتی اخراجات کی ترجیحات، توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور مختلف وزارتوں اور ڈویژنز میں رائٹ سائزنگ کا اقدامات کا نفاذ بھی شامل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے ملاقات کا محور۔ بانی پی ٹی آئی تک رسائی اور سیاسی تناؤ میں کمی تھا۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ 14 مئی کو اسلام آباد میں بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات کا مقصد پی ٹی آئی کو سہولیات فراہم کرنا تھا تاکہ دونوں جانب سے مذاکرات کا عمل بہتر ہو سکے۔ رپورٹ کے مطابق ملاقات میں بگڑتی سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی سے متعلق امور کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات بھی گفتگو کا ایک اہم حصہ تھے۔ گفتگو میں بانی پی ٹی آئی، ان کے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کو جیل میں ملاقات کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے پر توجہ دی گئی۔ گفتگو میں مبینہ طور پر طبی سہولتوں اور دیگر انسانی بنیادوں پر درپیش مسائل بھی زیر بحث آئے۔ حکام کی جانب سے بھی تحفظات اور ریڈ لائنز واضح کی گئیں۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا منا میں پاکستانی حاضمین نے حج کے کیمپس کا دورہ، فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر داخلہ حج پر آئے 100 برس کے بزرگ شہری سے خصوصی طور پر ملے اور کہا ہر حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے، مسائل کے حل کے لیے عملہ موجود ہے۔ سعودی حکومت نے اس بار عازمین کی پاکستان میں امیگریشن کی بہت بڑی سہولت فراہم کی۔ ولی عہد اور وزارت حج کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں۔ بکرے پچھلی بار کی بنسبت اس دفعہ بہت مہنگے ہیں، جتنے میں پچھلے سال جوڑی مل رہی تھی اتنے میں ایک بکرا مل رہا ہے۔ کرائے بڑھ گئے ہیں اور گندم مہنگا ہو گیا، گھاس مہنگا ہو گیا، مہنگائی کی وجہ سے ہم بھی اوپر ریٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ سامنے کھڑا ہوا 1.5 لاکھ روپے کا جانور ہے، 80 لگا دیے تو وہ واپسی جا کے چرپائی میں بیٹھ گیا، کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے۔ 2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، 1.30 کا، 1.40 کا، شکر اللہ کا ہمارے کو روزی بچی۔ پوچھتا ہوں لوگوں سے تو پچھلے سال کی بنسبت اس سال کافی مہنگا ہے ریٹ۔ منڈیوں میں قربانی کے جانور اور وقت دونوں کم رہ گیا۔ بھاؤ تاؤ اور من پسند جانور خریدنے کی کوششیں تیز، خریداروں کا جانور مہنگے ہونے کا شکوہ، بیوپاریوں کی چارہ اور ٹرانسپورٹ۔ ناروال کی مویشی منڈی میں چاندی نامی بیل اپنی خوبصورتی کے باعث توجہ کا مرکز۔ ملتان میں شہری کے پالے ہوئے 30 سفید بکرے بھی قربانی کے لیے تیار۔ بکروں کی صحت اور خوبصورتی دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں۔ جو جانور خرید لائے وہ چھریاں بغدے تیز کرانے اور نئے خریدنے میں مصروف۔ بازاروں میں قربانی کے سامان کی مانگ بڑھ گئی۔ پشاور میں باربیکیو آئٹمز کی دکانوں پر رش، شہریوں کی کوئلہ گرل سیخوں کی خریداری۔ مختلف شہروں میں خشک مسالوں، ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن کی قیمتیں بھی دگنی ہو گئیں۔ آپ کون سا جانور لائے ہیں، خیال کیسے رکھ رہے ہیں، یا جانور کون سا لانے کی تیاری ہے؟ قربانی کے جانور کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو جیو نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ جیو نیوز آپ کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں سب کو دکھائے گا۔ حکومت پنجاب کا عید کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان۔ لیسکو چیف کے مطابق ہنگامی صورتحال کے لیے افسران اور ملازمین 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوں گے۔ وزارت توانائی ہنگامی صورتحال کے لیے 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوں گے۔ لیسکو کا کوٹا بڑھا دیا گیا، ہائی لاسز فیڈرز پر بھی لوڈ شیڈنگ ختم۔ بلوچستان کی ضلع زیارت میں دفعہ 144 کے تحت عید الاضحیٰ کے دوران اجتماعات پر پابندی عائد۔ سیاحتی مقامات پر پکنک منانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق غیر مقامی سیاحوں کی زیارت میں داخلے کی بھی ممانعت ہے۔ مقامی آبادی پابندی سے مستثنیٰ ہوگی۔ اجتماعات اور پکنک پر پابندی سیکورٹی خدشات کے پیش نظر عائد کی گئی ہے۔ اور ملک بھر میں شدید گرمی، سبی جیکب آباد 47 ڈگری کے ساتھ ملک کے گرم ترین علاقے قرار۔ ملتان میں 44 ڈگری کی گرمی، 45 سکھر اور لاڑکانہ میں 46 ڈگری کی گرمی، 49 حیدرآباد میں 43 ڈگری کی گرمی، 46 لاہور میں 42 ڈگری کی گرمی، 43 راولپنڈی میں 37 ڈگری کی گرمی، 40 اور کراچی میں 35 ڈگری کی گرمی، 39 ڈگری کی محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی کراچی سے سندھ کے بیشتر علاقوں میں 31 مئی تک ہیٹ ویو کی پیشگوئی۔ سکھر، لاڑکانہ، دادو، نواب سمیت درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کو پنجاب میں ترقیاتی منصوبے میں شراکت داری کی پیشکش۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر سے ملاقات۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر حصے میں الیکٹرک بس اور ای بائک پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ پانی اور صفائی کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری کے لیے MOU کو سراہتے ہیں۔ پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھا ہے۔ ڈیٹا پلاننگ اور ٹیکنالوجی مانیٹرنگ سے عوام کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کچے کا مسئلہ بہت پرانا اور بڑا ہے، جس کے حل کے لیے آپریشن جاری رہے گا۔ گھوٹکی میں ریڑھ کی دربار میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کچے کے لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور بہت جلد امن ہوگا۔ سندھ حکومت کے اقدامات سے کچے میں کافی بہتری آئی ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد میں فائرنگ سے جاں بحق میاں بیوی کے قتل کا مقدمہ مقتول کے بھائی کی مدعیت میں درج۔ پولیس کے مطابق جاں بحق جوڑے نے پسند کی شادی کی تھی، ملیر کورٹ میں پیشی کے لیے آئے تھے، عدالت میں نکاح نامہ پیش کیا تھا۔ پیشی سے واپسی پر میاں بیوی کو گزشتہ روز فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ملک کی بوہرا برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی کی طاہری مسجد میں نماز عید کا اجتماع، جانوروں کی قربانی جاری۔ بھارت میں عید الاضحیٰ سے قبل نماز عید اور قربانی پر پابندی عائد۔ مودی حکومت نے گائے، بچڑے، اونٹ کی قربانی پر پابندی کی وارننگ جاری کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے بقرعید سے قبل قربانی اور نماز عید پڑھنے والوں کو دھمکی دے دی۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کی عید الاضحیٰ سے قبل سڑکوں پر مذہبی سرگرمیاں بند رکھنے کی تنبیہ۔
اسرائیل کا لبنان میں فضائی حملہ، ریسکیو عملے کے 7 ارکان شہید۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 34 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا لبنان میں حزب اللہ پر فضائی حملے بڑھانے کا اعلان۔ اسرائیل نے بیروت کے متعدد علاقے زبردستی خالی کرنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ میئر لندن صادق خان نے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کے لیے استعمال ہونے والی AI اور نگرانی ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی امریکی ٹیک کمپنی پیلنتھیر کا میٹ پولیس کے ساتھ ہونے والا 5 کروڑ پاؤنڈ کا معاہدہ روک دیا۔ فضا میں خوفناک تصادم۔ شمالی آسٹریا میں پیراگلائڈر خاتون کے قریب سے اچانک طیارہ گزر گیا۔ خاتون نے بر وقت ایمرجنسی پیراشوٹ کھولا اور خوش قسمتی سے وہ اور پائلٹ خطرناک حادثے میں محفوظ رہے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان مچل مارش کی تخنیکی انجری کے باعث پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز خطرے میں، سیریز سے باہر ہو گئے۔ وکٹ کیپر جاش انگلس ٹیم کی قیادت کریں گے۔ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ مچل مارش علاج اور مزید معائنے تک پرتھ میں ہی رہیں گے۔ دوسری جانب پاکستانی کھلاڑی عید منانے اپنے گھروں کو روانہ، جمعرات کو دوبارہ کیمپ جوائن کریں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل ہفتے کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ سنا فوٹوگرافر بن گئیں۔ قومی ٹیم کے آئرلینڈ جاتے ہوئے ساتھی کھلاڑیوں کی تصاویر بنوائیں۔ نشرا سندھو نے بھی فوٹوگرافی کے گل دکھائے۔ PCB نے فاطمہ اور نشرا سندھو کی فوٹوگرافی کی ویڈیو جاری کر دی۔ اور فرینچ اوپن ٹینس میں ورلڈ نمبر 2 قازقستان کی ایلینا ریباکینا کا شاندار آغاز، سلوینیا کے کھلاڑی کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا۔ ورلڈ نمبر 3 پولینڈ کی ایگا شوٹیک بھی بآسانی اپنا میچ جیت کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئیں۔ مین سنگلز میں سابق گرینڈ سلام چیمپئن سوئٹزرلینڈ کے سٹان وابرینکا کو ڈچ پلیئر جاسپر ڈی جونگ نے 3-1 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔